السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانچویں حدیث قیام رمضان کا بیان. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس نے بحالت ایمان ثواب کی امید سے رمضان میں قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے. تشریح: یہ حدیث ماہ رمضان میں قیام کی فضیلت پر دلیل ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ گناہوں کے بخشش کے اسباب میں سے ہے. یاد رہے کہ مسنون طریقہ سے قیام یعنی تراویح کا اہتمام کرنے والا ہی دراصل رمضان کا قیام کرنے والا ہے. اس حدیث میں بخشش ایمان اور احتساب کے ساتھ مشروط ہے. ایمانن کا مطلب اللہ کے وعدے قیام کی فضیلت اور اللہ کے نزدیک اس کے اجر عظیم کی تصدیق کرتے ہوئے قیام کا اہتمام کرنا. احتساباً کا معنی اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب کی امید سے، نہ کہ ریاکاری یا دیگر کسی ارادے سے اس عبادت کو انجام دینا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے قیام پر لوگوں کو بغیر تاکید کیے ہوئے ابھارتے تھے. پھر فرماتے: جس نے رمضان کا قیام ایمان و احتساب کے ساتھ کیا گویا اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے گئے. لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ نماز تراویح کا اہتمام کرے اور اس میں کسی طرح کی کوتاہی سے کام نہ لے اور نہ ہی امام سے پہلے نماز چھوڑ کر بھاگے، اگرچہ امام 11 رکعت یا 13 رکعت سے زیادہ ہی کیوں نہ ادا کرے، کیونکہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: جس نے امام کے سلام پھیرنے تک قیام کیا اس کے لیے پوری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے. امام کے لوٹنے یا سلام پھیرنے سے مراد نماز کا ختم ہونا ہے، نہ کہ پہلے امام کی نماز کا ختم ہونا. امام کے لوٹنے سے مراد یا امام کے سلام پھیرنے سے مراد نماز کا، پوری نماز کا ختم ہونا ہے، نہ کہ پہلے امام کی نماز کا ختم ہونا ہے. اگر ایک سے زائد امام تراویح پڑھائیں تو یاد رہے کہ یہ گنتی کی چند راتیں ہوتی ہیں. عقل مند لوگوں کو اسے فوت ہونے سے پہلے غنیمت جاننی چاہیے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد سے سوال کیا گیا، جسے میں بھی سن رہا تھا، کہ ایک شخص قیام یعنی تراویح کو رات کے آخری پہر تک مؤخر کرتا ہے، یعنی آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا: نہیں، میرے نزدیک مسلمانوں کا طریقہ زیادہ پسندیدہ ہے. اگر انسان رات کے آخری پہر میں سحر کے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ رکھے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے تراویح وتر کے بعد بھی، لیکن دوبارہ وتر نہیں پڑھے گا. رات کے آخری پہر میں وتر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو وتر امام کے ساتھ پڑھی گئی ہے اسی پر اکتفا کیا جائے گا. جیسا کہ طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک ہی رات میں 2 وتر نہیں ہوتی. رہی بات حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حدیث کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: تم اپنے رات کی نماز میں وتر کو آخری نماز بناؤ، اپنے رات کی نمازوں میں وتر کو آخری نماز بنایا کرو. تو وہ اس شخص کے بارے میں ہے جو رات میں نماز پڑھے اور اس نے پہلے وتر نہ پڑھی ہو. واضح ہو کہ اس میں امر استحباب پر محمول ہے، نہ کہ وجوب پر. لہٰذا رات کی نماز کا وتر پر ختم کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز وتر کی ادائیگی کے بعد بھی رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا ثابت ہے. جب نمازی وتر سے نماز سلام پھیرے تو اسے 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس پڑھنا چاہیے. جب نماز وتر سے سلام پھیرے تو اسے 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس پڑھنا چاہیے
تیسری مرتبہ اس کا بآواز بلند پڑھنا مسنون ہے۔ واللہ اعلم۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو تمناؤں کی نیت سے بیدار کر دے، ہمیں کوچ کے قرب اور وقت کے تیزی سے گزرنے کی یاد دہانی فرما، ہمارے دلوں کو ایمان پر ثبات نصیب فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ہمیں ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کی بخشش فرما، آمین۔ چھٹی حدیث، تلاوت قرآن کی فضیلت اور اس کے آداب کا بیان۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه، رواہ مسلم۔ ترجمہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قرآن کو پڑھو اس لیے کہ وہ بروز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، مسلم شریف۔ تشریح، یہ حدیث تلاوت قرآن کی فضیلت اور اللہ کے نزدیک اس کے اجر عظیم پر دلالت کرتی ہے، اور یہ کہ وہ بروز قیامت اپنے اصحاب کے لیے جنت میں داخلہ کے لیے شفاعت کرے گا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن قرآن اور اس کے پڑھنے والوں کو لایا جائے گا، سورہ بقرہ اور آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 مثالیں بھی دی ہیں جنہیں میں اب تک نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں بدلی کے مانند ہوں گے، یا دونوں ایسے گھنے سائے ہوں گے جن کے درمیان نور ہو، یا وہ دونوں سب وسطہ پرندوں کی 2 جماعت کی طرح ہوں گے جو اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے شفاعت کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا ایک روزے دار کو ان مبارک دنوں میں اور عظیم راتوں میں بکثرت قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ماہ رمضان میں کثرت تلاوت کی جو خصوصیت ہے وہ دوسرے دنوں میں نہیں ہے۔ لہٰذا بندے مسلم کو نزول قرآن کے اس ماہ مبارک کو غنیمت جاننی چاہیے۔ یاد رہے کہ رمضان کی راتوں میں تلاوت قرآن کی علیحدہ خصوصیت ہے، اس لیے کہ رات کے وقت مشغولیت تو ہوتی نہیں، ہمت بھی بن جاتی ہے اور دل و زبان بھی غور و فکر کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ المستعان۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 دن سے کم میں ختم قرآن کی جو ممانعت وارد ہے وہ ہمیشگی کے لیے ہے۔ رہی بات فضیلت والے اوقات جیسے ماہ رمضان اور خصوصاً شب قدر تلاش کی جانے والی راتیں یا فضیلت والی جگہیں جیسے مکہ، جب وہاں غیر مقامی باشندے داخل ہوں تو انہیں زمان و مکان کو غنیمت جانتے ہوئے تلاوت قرآن کی کثرت کرنی چاہیے۔ یہی قول امام احمد، اسحاق اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ کرام کا ہے۔ دیگر ائمہ کے عمل بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں جیسا کہ گزر چکا ہے۔ یہ حافظ ابن رجب کا قول ہے لطائف المعارف کے اندر۔ قاری قرآن کو چاہیے کہ وہ کچھ ضروری آداب کو ملحوظ رکھے، جیسے اللہ کے لیے نیت کا خالص کرنا، طہارت کی حالت میں قرأت کرنا، مسواک کرنا، اس لیے کہ یہ اللہ کے کلام کی تعظیم کے باب سے ہے، اور اسے چاہیے کہ قرآن کے الفاظ کو زبان سے بھی ادا کرے۔ صرف دیکھنے پر اکتفا کرنے والا قاری شمار نہ ہوگا اور نہ ہی اسے تلاوت کا ثواب ملے گا، اور اسے پڑھنے کے ساتھ تدبر کی بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی مطلوبہ مقاصد میں سے ہے۔ تلاوت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب قاری سجدے کی آیت سے گزرے تو باوضو ہو کر سجدہ کرے، خواہ کوئی بھی وقت ہو، اور اپنی آواز اتنی اونچی نہ کرے کہ آس پاس کے لوگوں کو تکلیف ہو، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیا تو لوگوں کو بآواز بلند پڑھتے ہوئے یا تلاوت کرتے ہوئے سنا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کر فرمایا، خبردار تم سب کے سب اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہو، کوئی بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور نہ ہی تم آپس میں دوران قراءت ایک دوسرے پر آواز بلند کرو، یا کہا دوران نماز ایسا نہ کرو۔ واللہ اعلم۔ اے اللہ قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کا بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے غموں اور ہماری پریشانیوں کی دوا، اور اپنی جنت کی جانب رہنما بنا دے۔ اے اللہ ہم
اس میں سے جو بھول گئے ہیں انہیں یاد دلا دے، جو نہیں جانتے اسے سکھا دے، اور اپنی مرضی کے مطابق ہمیں اس کے تلاوت کی توفیق عطا کر۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کی بخشش فرما، آمین۔